السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، لگاتار آپ لوگوں کے سامنے قبر سے متعلق بدعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جس بدعات کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کا بھی تعلق قبر سے ہے، اور وہ ہے قبر پر اذان دینا۔ یہ ایک نئی نوینی بدعت ہے جو بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ دیش کہ بعض علاقوں میں بعض لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ قبر پر جا کر کے اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان دینا اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، لہذا اذان دینے میں کیا حرج ہے۔ اسی طریقے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اذان جب دی جاتی ہے تو میت سنتا ہے اور اذان سن کر کے ہو سکتا ہے وہ صلاۃ کی تیاری کرے، جس سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ ساری خرافات ہیں، واہیات ہیں، اور یہ ساری کی ساری خلاف سنت باتیں ہیں، کیونکہ اذان فرض نمازوں کے اوقات کی اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر اذان دی جانی مشروع ہوتی تو اس کی نماز جنازہ پر دی جاتی۔ جس میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ اس پر اذان نہیں دی جاتی، تو اگر میت سے متعلق اذان دینا جائز ہوتا تو نماز جنازہ کی اطلاع دینے کے لیے اذان دی جاتی، لیکن وہاں اذان نہیں دی جاتی ہے، لہذا اس کو قبر پر جا کر کے اذان دینا یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اور یہ قاعدہ تو سب کو معلوم ہے کہ عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو وہی عبادت کرنا جائز ہوگا جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا۔ جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو، قرآن میں نہ ذکر ہو، ہمارے نبی نے نہ کیا ہو، اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو، نہ ہی آپ کے سامنے وہ عمل کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ بدعت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا، صحابہ کرام نے دفن کیا، کیا کسی کی قبر پر اذان دی گئی؟ خلفائے راشدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا ہمیں، کیا انہوں نے کسی کی قبر پر اذان دلوائی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لوگوں نے آپ کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھی، لیکن کیا اذان دی گئی؟ تو یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر۔ نئی چیزیں پیدا کرنا، شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، لہذا اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے یہ، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ اگر یہی معاملہ ہے کہ بھئی عبادت ہے، عبادت کرنے میں کیا حرج ہے، نعوذ باللہ، کس قدر خراب منہج، کس قدر خراب اصول اور ضابطہ کہ بھئی اذان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، کامیابی کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایک اللہ پر ایمان کی گواہی دی جاتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں توحید اور رسالت تمام چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو میرے بھائی، نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اس قبر کا طواف کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس قبر کا حج کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ اسی طریقے سے دروازہ کھولیں گے عبادات کا کہ عبادت جہاں چاہیں جہاں انسان کر لے، تو پھر تمام عبادات جا کر کے وہاں پر کیجئے، کیوں نہیں کرتے تمام عبادات؟ اس لیے عبادات کا دار و مدار وحی پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا ثبوت ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ لہذا یہ ایک طرح کی بدعت ہے اور نئی چیز ہے جو دین کے اندر پیدا کی گئی ہے، میت کو سنتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں، قبروں کے اندر آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور پھر اگر اذان ہی سنانا ہے تو اذان تو اسپیکر پر ہوتی ہے، جو قبرستان بغل میں ہے کسی مسجد کے، ظاہر بات ہے اگر
وہ سنتا ہے تو ان کی بھی اذان سن لے گا، لہذا الگ سے اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ویسے تو میت کو سنتے نہیں، جن کی وفات ہوگی وہ کچھ نہیں سنتے ہیں، لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں یا اذان کو سنتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اور پھر برزخی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ کوئی بھی قبر کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو اذان سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، تو کیا فائدہ ہے اس کو اذان سنا کر کے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کوئی اذان سنتا بھی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ لوگ قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ وہ لوگ قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، لہذا اذان کی سننے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں سراسر حرام ہے۔ برزخی زندگی ہے وہ، انسان دنیا سے وفات پا گیا، عمل کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا دارالعمل ہے، یا انسان عمل کرتا ہے، جو کچھ کیا ہوگا اس کی سزا یا جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ملے گی۔ تو مرتے ہی انسان کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ وہ سنے گا، نماز کی تیاری کرے گا، نماز پڑھے گا، تو سب کیا یہ سب ساری چیزیں ایک دم غلط ہیں اور حرام ہیں۔ یہ اذان، جیسا کہ وہاں ابن ملقن فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اذان مخصوص ذکر کا نام ہے جو دراصل فرض صلوات کے اوقات کی اطلاع دینے کے لیے مشروع قرار دی گئی ہے، یہ اصل اذان ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ عید بقرعید کی نماز ہوتی ہے، اس پر اذان نہیں دی جاتی ہے۔ استسقاء کی نماز ہوتی ہے، یا اس طریقے سے چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، کسی پر اذان نہیں دی جاتی ہے۔ اذان صرف اور صرف فرض نمازوں کے اوقات کی اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے اذان دینا قبر پر یہ حرام اور ناجائز ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے بدعت ہونے میں ذرا بھی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام سے، اور پورا خیر ان کی اتباع، ان کے راستے کی پیروی میں ہے۔ مجموع فتاوی ابن باز میں یہ بات ذکر ہے۔ اس طریقے سے مشہور عالم دین مصنف ابو بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت کے کان میں اذان دینا، اس کی موت کی خبر دینے کے لیے اذان دینا، میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان اور اقامت دینا، اور میت کی قبر پر اذان دینا، یہ چاروں بدعات ہیں، ان میں کسی ایک کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تصحیح الدعا ان کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب، مشہور کتاب ہے، یہ بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب میں صفحہ 496 پر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر پر اذان دینا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے، دین کے اندر نئی چیز ہے، لہذا اس سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے تو انسان سنتوں پر عمل کرے، اور جو بدعت اور خرافات ہیں ان تمام چیزوں سے بچے، کیونکہ بدعت اور خرافات جہاں یہ ضلالت اور گمراہیاں ہیں، وہیں یہ شرک کا چور دروازہ بھی ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان شرک کے اندر اور کفر کے اندر داخل بھی ہو سکتا ہے، اور بدعتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے۔ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی اور نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی دین کے اندر، تو آپ باقاعدہ ان کو اپنے حوض سے بھگا دیں گے۔ لہذا بدعت یہ گمراہی ہے، انسان اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر قائم رکھے، بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔